اس پہ بڑا واضح انہوں نے موقف دیا ہے کہ ہم اس ظلم کے حق میں قطعاً نہیں. ٹھیک ہے, یقیناً یہ ظلم ہوا ہے اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ مجرم ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے بننے کے بعد آپ کے ناقدین کا خیال یہ ہے کہ ٹی ایل پی بریلویوں کا وہ متشدد چہرہ ہے. کہتے ہیں اس سے تسلی دی گئی تھی کہ تجھے ایکسٹینشن دلوا دیں گے, پھر اس کے ساتھ ہاتھ کر گئے آپ سارے لوگ, مولوی مل ملا کے مولانا فضل الرحمان سمیت اور آپ سارے. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن پہ پاکستان میں کوئی جماعت کھڑی ہے تو وہ صرف طریق لبیک پاکستان ہے. یہ آپ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ غازی علم الدین شہید کا معاملہ کس بندے کے ساتھ تھا؟ وہ غیر مسلم تھا, اور قادری کا معاملہ جو ہے وہ اور بندے کے ساتھ تھا, وہ مسلم ہے, وہ کلمہ پڑھتا ہے. دیکھیے نمور سے رسالت پہ تو ہر مسلمان کی جان بھی قربان ہے, اور جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے کہنے میں اور کرنے میں نہیں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ سرٹیفکیٹس نہیں کوئی دے سکتا. آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, پھر آپ کہتے ہیں وہ بھی علماء ہے. میں نے مختصر بات کر دی کہ سرکاری علماء سو علماء وہ ہوں گے جو مکین گنبد خضرا کے دین اور ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیں گے, جو گورنمنٹ کی مرضی گورنمنٹ کی منشا کے مطابق فتویٰ دیں گے, وہ تو سرکاری علماء ہوں گے. میں نہیں مرنا چاہتا اس انٹرویو کی وجہ سے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اگر ہمیں پیسے ملتے, اگر ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تو جناب اس وقت الحمدللہ ہم ملک کی ایک بہت بڑی پاور ہیں. اسلام آباد میں نومبر کی ٹھنڈی رات میں کیا گرمی ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ ایک موضوع ہے, اور اس موضوع کو جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے تحریک لبیک پاکستان کے ناظم اعلیٰ اسلام آباد اور مرکزی رکن شورا جناب چودھری رضوان احمد سیفی صاحب کو, اور میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا الوی. آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور ان کا اس رات پہ کیا رد عمل ہے, اور اس کے قرب و جوار کے جو واقعات ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں. سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کوئی مسئلہ نہیں. سیفی صاحب یہ اشتباہ بنے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے بہت لوگ مارے گئے, 18 لوگوں کی لسٹ بھی آ گئی, ایڈریس بھی آ گئے, سارا کچھ آ گیا. گارڈین نے, ٹیلی گراف نے, بی بی سی نے بھی رپورٹ کی اموات 18 سے 40 کے درمیان فگر چل رہا ہے. حکومت کہتی ہے ایسا کچھ ہوا نہیں, آپ کی کیا معلومات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی بیسیکلی ہم ان گراؤنڈز میں رہے ہیں تو اس بات سے قطعاً جو ہے وہ پہلو تہی نہیں کی جا سکتی کہ وہاں مرڈر نہیں ہوئے ہیں یا لوگ زخمی نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل یہ کہنا یہ جھوٹ ہے. صحیح ہے. یقیناً جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پہ زخمی بھی لوگ ہوتے ہیں اور اموات بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور یقیناً یہاں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں. اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے عینی شاہدین نے اور رپورٹرز نے بتایا کہ پہلے وہاں بتیاں بند کی گئیں, پھر اس وہاں شیلنگ کی گئی, اسپیکر پہ قبضہ کیا گیا, اور اس کے بعد اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی گئی. اس اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے جاری رہی, اور سننے والے کہتے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, پاکستانی میڈیا کا تو گلا بند ہے یا بے ضمیر ہو گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں گولیوں کی آواز تھی یا چیخوں کی آواز تھی. تو اس میں اموات کی جو شرح ہے وہ بے حساب, جس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, وہ سچ ہوگا یا بڑی کیلکولیٹڈ سی گولیاں پوچھ کے لگی ہوں گی, کسی کو زخمی کر لوں یا نہ کر لوں, کسی کو ماروں یا نہ ماروں؟ دیکھیں جو میڈیا کی آپ نے بات کی ہے یہ قابل افسوس بات ہے میڈیا کے حوالے سے. شاید میڈیا کے لوگ ناراض بھی ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ قطعاً آزاد نہیں ہے, اور ہمارا میڈیا میرے حال میں 5% اگر حق دکھا دے اور بتا دے تو یہ بڑی بات ہے. دوسری بات ہے کہ کچھ اس میں وہ کیا جا رہا ہے, زیادہ میٹھا ڈالا جا رہا ہے. ضروراً فائرنگ ہوئی ہوگی لیکن وہ ہوائی فائرنگ ہوگی. ہوائی فائرنگ جی, اگر اندھا دھند فائرنگ ہوتی تو پھر نتائج کچھ اور ہوتے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ آپ کے خیال میں ہوائی فائرنگ ہوئی ہے. اچھا, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ تحریک لبیک پاکستان بھی یہ بات مانتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, فائرنگ بھی ہوئی ہے, بندے زخمی بھی ہوئے ہیں, بندے مرے بھی ہیں, اور جتنے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے اتنے زیادہ نہیں ہیں. اب اس سے آگے ایک قدم بڑھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا اس کے اوپر موقف کیا ہے, وہ کیا آفیشیل سٹانس کیا ہے آپ کا. ہم نے آپ کے رہبر کا, قائد کا, لیڈر کا جناب اسعد رضوی صاحب کا موقف تو سنا, وہ ان کا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اسلام آباد کی آپ کے پاس رہبری ہے, قیادت ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں موقف تو قیادت کا ہی ہوتا ہے کہ پوری جماعت کا وہ موقف ہوتا ہے, اور ہمارے قائد جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا اب یہ موقف نہیں ہے. انہوں نے جس وقت اپنے بابا جان کا
جناب امیر المجاہدین شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم داتا صاحب کے سین میں تھاما تھا، تو انہوں نے پہلی بات ہی یہی کہی تھی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. واہ، ٹھیک ہے، یہ شروع دن سے ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ بڑا واضح انہوں نے موقف دیا ہے کہ ہم اس ظلم کے حق میں قطعاً نہیں. ٹھیک ہے، یقیناً یہ ظلم ہوا ہے اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ مجرم ہیں. صحیح، اس سے کوئی دوسری رائے ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مظلوم کوئی بھی ہو، ماضی میں اس نے کیا بھی کیا ہو، صحیح ہے، ہم مظلوم کے لیے ہماری ہمدردی ہے اور اس معاملے میں ہم مظلوم کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، حکومت کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو غلط ہوا ہے. یعنی آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا اس کے جھنڈے تلے آنے والے پاکستان کے شہری جو اسلام آباد پہنچے، ڈی چوک پہنچے، وہ مظلوم ہیں؟ ان پہ ظلم ہوا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس میں وہ مظلوم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور ظالم کون ہے؟ گورنمنٹ ظالم. صحیح. اسی طرح کا ایک واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ برتاؤ دیکھا تھا پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں وزیر آباد کے قریب، اور بہت سارے لوگ آپ کے شہید ہوئے تھے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے. ظالم بدلتے رہتے ہیں اور مظلوم بھی. جی ایسے ہی ڈیفینیٹلی یہی بات ہے. اب ہم یہ وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا. اچھا، دور گزر گیا، وہ دور گزر گیا، اب نیا دور ہے. اب نیا دور ہے. اب جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے. ہم نے تو الحمدللہ، اور ہمیں اس پہ کوئی ملامت بھی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے میدان میں کھڑے تھے ہم آج بھی سربلند ہیں، اس وقت بھی سربلند تھے، اور قیامت تک جو اس مقصد کے لیے میدان عمل میں آئے گا وہ سربلند رہے گا. اچھا، آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہیں یہ درود والے تھے، دیوبندی تھے، برود والے تھے. آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے بننے کے بعد آپ کے ناقدین کا خیال یہ ہے کہ ٹی ایل پی بریلویوں کا وہ متشدد چہرہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ سارش یہ ہے کہ جو ناقدین ہیں انہوں نے جسٹ اپنی نظر سے جو ہے نا وہ اس پہ تبصرہ کیا ہے. جو بریلویت ہے یا جو قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی ترجمانی کی ہے، دین کا مزاج اول دن سے ایسا ہی ہے، متشدد ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں رائے میں متشدد ہے نا. جب بات ناموس رسالت کی آئے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے تو رستے میں کتیا کے بچے تھے، وہ بچ گئے تھے. حضور نے وہاں اپنا غلام کھڑا کر دیا کہ یہاں سے میری فوج گزر رہی ہے، میرے غلام آ رہے ہیں 10,000 کے قریب، تو یہ کہیں روندے نہ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک گستاخ رسول کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، ابن خطل. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کعبے کی حرمت ہے، یہاں تو جوں مارنے کا بھی حکم نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے کہا وہی مار دو. اگر وہ متشدد وہ کہتے ہیں جو دین سے نہ بال دیں، جو دین کے مزاج سے نہ بال دیں. ٹھیک ہے بھائی، وہ بندہ بات کرے نا، یہ تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہو. ٹھیک ہے، یا اس بات کو اب دیکھیں، جب دین کا موقف لیا جاتا ہے یا دین کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے یا دین پہ بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے اس مسئلے پہ مکین گنبد خضرا کا کیا موقف تھا. صحیح. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا. اسنین کریمین کا کیا موقف تھا. ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ کا کیا موقف تھا، اور اکابرین امت کا کیا موقف تھا. جو ترجمانی اس دور میں خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی ہے، اول دن سے دین کا یہی مزاج ہے. ٹھیک ہے، ہم اس موضوع کو بہت زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتے اور حساس موضوعات کی طرف ہم جاتے نہیں، کیونکہ ہمارا موضوع زیادہ تر پالیٹکس ہی ہے. تو یہ آپ کسی اور طرف چلے گئے، لیکن میرا موضوع کا اشارہ کہیں اور طرف تھا. چلیں کوئی بات نہیں. لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آپ پر کوئی پابندیاں بھی لگ گئی تھیں کوئی، وہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں کل عدم کیا تھا لیکن انہوں نے خود ہی پھر ہٹا دیا تھا. اس وقت ہی ہٹا دیا جب ہم وزیر آباد میں بیٹھے تھے، اس وقت ہی ہٹا دیا تھا. میڈیا کے حوالے سے اب بھی ہمارا بلیک آؤٹ جاری ہے.
میڈیا کا تو خیر میڈیا پر تو ہر کسی کا بلیک آؤٹ جاری ہے. نہیں جی کدھر بلیک آؤٹ ہے. جن کے جو ہے نا وہ ساری جماعت بنا کے تو ملا کے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو وہ 1000 بندہ بھی نہیں بنتا ہے, ان کو بھی بڑی جو ہے نا پروٹوکول سے کوریج دی جاتی ہے. اور جن کے علاقوں میں ووٹ پڑے تو ان کی بالکل کوئی خبر ہی نہیں دی جاتی. وہ تو پھر جگہ ہے نا, جگہ جب بدلتی ہے تو پھر کوریج بھی بدل جاتی ہے. وہ تو یہاں پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے. جگہ وہ جن کی کوریج دی جا رہی ہے وہ تو اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے بڑے قریب بیٹھے. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک غلط فیصلہ دیا اور اس فیصلے کی تصحیح کر کے اس نے خود ایڈمٹ کیا کورٹ میں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور اس نے اس فیصلے کو درست کر. کہتے ہیں اس سے تسلی دی گئی تھی کہ تجھے ایکسٹینشن دلوا دیں گے, پھر اس کے ساتھ ہاتھ کر گئے آپ سارے لوگ, مولوی مل ملا کے, مولانا فضل الرحمان سمیت, اور آپ سارے. فضل الرحمان صاحب کو خود کچھ نہیں ملا بیچارہ, انہوں نے کیا تسلی اس کو دینی تھی ایکسٹینشن کی. ٹھیک ہے, بس اس نے جو اپنی غلطی تسلیم کر دی اور ملک کو ایک افراتفری سے بچا لیا. ٹھیک ہے, اور جو ایک نقب ختم نبوت کے حوالے سے اس قانون میں لگانے کی کوشش کی گئی تھی اس رستے کو بند کر دیا, تو یہ اس نے اچھا اقدام کر دیا. اس نے اچھا اقدام کیا جی, اس کا اچھا. یہ جو تھا کہ آپ کے دھرنے میں پیسے بانٹے تھے یا جنرل فیض نے, تو کیا وجہ تھی؟ کیا آپ بھی کانسپریسی تھے, اسی اسٹیبلشمنٹ کا یہ اثاثہ تھے جس کا اثاثہ آج کل یہ حکمران ہے؟ دیکھیں پیسے پتہ نہیں جنرل فیض نے کس کو بانٹے تھے, مجھے تو نہیں ملے. ویڈیو شیڈیو تو تھی نا, آپ امیر آدمی ہیں چوئی صاحب, آپ کو کس نے دینے ہیں؟ غریبوں کو دیتے 5-5 ہزار روپے آپ لیں گے. میں بتاتا ہوں نا. ٹھیک ہے, امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ قیامت تک اگر 1000 کی انہوں نے بات نہیں کیا نہ ارب کی نہ کروڑ کی, انہوں نے کہا 10 روپے بھی ثابت ہو جائیں تو مجھے قبر سے نکال لینا ہے. ثابت کب ہوتے ہیں سر؟ گزارش یہ ہے رسید تھوڑی اس نے دی, آپ نے رسید دی, انڈر ہینڈ لفافے بند ادھر, کل بات ختم. سر انہوں نے اپنے بندوں کو وہاں لفافے دے دیے ہوں جو ڈیوٹی کر رہے تھے ان کی, تو ہمیں نہیں پتا. ٹی ایل پی کے کسی بندے کو نہ پیسے پہلے سے ملے ہیں نہ ابھی ملے ہیں. اگر ہمیں پیسے ملتے, اگر ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تو جناب اس وقت الحمدللہ ہم ملک کی ایک بہت بڑی پاور ہیں. ہاں جی, اس میں ملک میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ملک میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ آواز ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ لیں کہ اب ہم نے ویژن پہ کسی کھلاڑی زرداری اور شریف کے تو نہیں چلنا نا. اگر ویژن دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن پہ, ان کے نظریے, ان کی سوچ اور ان کی فکر پہ پاکستان میں کوئی جماعت کھڑی ہے تو وہ صرف طریق لبیک پاکستان. اور یہ صرف زبان نہیں ہے سر, سارے دعویٰ میں بات بتاتا ہوں نا جناب. غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے تھے. ایسا ہی ہے, علامہ اقبال نے بلایا تھا, بعد میں علامہ اقبال نے گارنٹی دے کر ان کا جستے خاکی میاں والی سے بلوایا, ٹھیک, منگوایا, پھر انہوں نے خود قبر میں ان کو اتارا. ٹھیک ہے, آج کے دور میں غازی علم دین کے راستے پہ چلتے ہوئے ممتاز قادری صاحب گئے, مجھے بتائیں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ آپ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ غازی علم دین شہید کا معاملہ کس بندے کے ساتھ تھا؟ وہ غیر مسلم تھا, اور قادری کا معاملہ جو ہے وہ اور بندے کے ساتھ تھا, وہ مسلم ہے, وہ کلمہ پڑھتا تھا. میں اس کا وکیل نہیں ہوں, مر گیا, سب کچھ ہو گیا. قادری صاحب مجاہد ہو گئے. میں نہیں مرنا چاہتا اس انٹرویو کی وجہ سے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے. یہ کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں وہ کافر تھا, یہ مسلمان تھا. گستاخ ہے. کوئی بندہ غیر مسلم گستاخی کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ہے, اور اگر کوئی مسلمان ہو کر گستاخی کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ہے. اس میں جدا نہیں ہو سکتا. فیصلہ تو سیدھا ہے. یہ فیصلہ تو میں نے تو نہیں کرنا. اب اگر ہم اس بات پہ ہر بندہ فیصلہ کرنا شروع کر دے, فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے, ایک بندہ یہ جی کوئی مثلاً کوئی میرا یار دوست فیصلہ کرتا ہے, سیفی صاحب یہ توہین کر گئے اور آپ کو اٹھ کے گولی مار دے, یا آپ کو کوئی بندہ فیصلہ کرے نہیں علی رضا علوی نے یہ توہین کر دی ہے, گولی مار دے. تو فیصلہ کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں, عدلیہ موجود ہے, نظام سلطنت موجود ہے. اگر آپ ہر بندے کو بندوق دے دیں گے سر, تو یہ تو اس ملک میں تو آگ لگ جائے گی, پورے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. سنیں, جس معاملے پہ فیصلہ غازی ممتاز قادری صاحب نے کیا ہے اس معاملے پہ فیصلہ علماء کا مانا جائے گا, کیونکہ یہ ان کا شعبہ ہے. ٹھیک ہے, اور جو کام غازی ممتاز قادری صاحب نے کیا ہے اس وقت کے تمام مستند اور اہل حق علماء نے اس کی تائید کی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہمارے ادارے, جو ہماری کورٹس, جو معاملات, وہ
یورپ کے کہنے پہ چل رہے ہیں, ان کے کہنے پہ فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے تو ناموس رسالت کا فیصلہ نہیں کرنا. صحیح ہو گیا. اس دیکھیے ناموس رسالت پہ تو ہر مسلمان کی جان بھی قربان ہے, اور جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے کہنے میں اور کرنے میں نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ سرٹیفکیٹس نہیں کوئی دے سکتا. جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم کی ذات مقدس کے بارے میں کوئی بکواس کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی ایسا سوچے بھی. اور یہ خیر یہ اور ایک بات اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. اس حوالے سے سرٹیفکیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو متعلقہ شعبہ ہے وہ دیں گے نا. میڈیکل کا سرٹیفکیٹ میڈیکل والے دیتے ہیں, پری انجینئرنگ کا وہ دیتے ہیں. دیکھیں جس بندے کو وضو ہی نہیں آتا یار, اس نے تو نہیں فیصلہ کرنا نا کہ کیا آپ بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا معاملہ آج یہی ہے. سرٹیفکیٹ کی بنیاد کریں نا تو آپ نہ آپ مسلمان ہیں نہ میں مسلمان ہوں نہ کوئی اور ہے, نہ سرٹیفکیٹس تو یہاں ہیں. شیعہ کافر, بریلوی مشرک, فلانا جو ہے وہ بھی کافر, فلانا بھی کافر, فلانا بھی کافر. یہ جو ممتاز سنیں, جو سارے کچھ سب کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے موجود ہیں, سب کے, کوئی مسلمان نہیں. تو پھر کس کی مانے؟ یہ مولویوں نے فتوے دیے نا, آپ نے تو میں نے نہیں دیے. جو ممتاز قادری صاحب والا معاملہ ہے اس میں اہل تشیع, اہل دیوبند, اہل حدیث اور بریلوی اکثریت متفق ہے. اچھا یہ آپ کا وہ علماء والی جو ایک سرکار کی 18,000 علماء کا ایک فتویٰ ہوا پیغام پاکستان, سرکاری علماء, آپ اس میں شامل نہیں. سرکاری علماء میں نے آپ کو علماء حق کا کہا ہے, اور حضور جو بات فرما وہ کہتے ہیں ہم علماء حق. حدیث سے دیکھیں, حدیث سے بتایا گیا ہے کہ علماء سو اور علماء حق, پھر پہچان بتائی گئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس عالم دین کو بادشاہوں کے در پہ آتا جاتا دیکھو اس کے دین پہ شک کرو. بھائی جان میری اور آپ کی بات نہیں, میں بتاتا ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے, آپ نے فرمایا جس عالم دین کو بادشاہوں کے پاس آتا جاتا دیکھو اس سے دین نہیں لینا. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ ان کی بات ہے جن کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا. جب جناب حکومت کی مرضی کے فتوے ہوں گے تو پھر کام تو یہی ہوگا نا, فتویٰ مکین گنبد خضرا کی مرضی کا ہوگا. جناب یہ اصل میں آپ ممتاز قادری صاحب سے لے کے پیچھے تک چلے جائیں, جب آپ مکین گنبد, میں نے آپ کو بتا دیا یار کتی کے بچے بچ گئے, کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا نہیں بچا, تو دیکھیں پھر یہ کتنا اساس معاملہ ہے. صاحب مینوں مروا نہ دینا, میں تواڈے مولوی تو بھی بچ رہے ہیں, تے او جڑے 1700 مولوی جنہوں نے فتویٰ دیا ہے آپ تو ان کو علماء سو کہو. میں نے کسی کا نام لیا تو وہ ان کے جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. سر دیکھیں نا, علماء جو فتویٰ دیں گے گورنمنٹ کے کہنے پہ وہ تو سرکاری علماء ہے نا, اس میں تو سیدھی بات ہے نا جناب. نہیں تو وہ دین الہیہ تو پڑھے ہوئے ہیں, دینی مدارس کے اکابرین ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. بابا جی ایک بات فرماتے تھے, بابا جی فرماتے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک ٹنڈا شخص آ گیا. وہ پڑھا بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس کی پرورش بھی آپ نے کی, لیکن وہ مخالف میں کھڑا ہوا تو لوگ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے. حالانکہ جن کے بارے میں قرآن واضح, احادیث واضح, ان کی مخالفت میں ایک شخص کھڑا ہوا تو لوگ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے. بھائی جان میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وقت ثابت کرتا ہے, وقت نے یہ ثابت کیا کہ خادم رضوی حق پہ گیا اور وہاں گردنے, تو بھائی جان جب وہ حق پہ گیا ہے تو اس کا موقف بھی حق ہے نا. پروپیگنڈا تو میٹر کرتا ہے. آپ کی بات کو میں اس لیے سیکنڈ کروں گا کہ جب مولا علی کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے شام میں, تو شام کے لوگ منہ میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ علی کا نماز کے ساتھ کیا تعلق تھا, وہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پروپیگنڈے کی تو یہ حالت تھی, اور وہ بھی کتابوں میں نقل ہے کہ بچے نے پوچھا یار وہ علی کون ہے, انہوں نے کہا کوئی ڈاکو سی استغفر اللہ ربی بات بولا, نقلے کو ٹھیک ہے. یہ نہیں, یہ پروپیگنڈا تو تھا, پروپیگنڈا تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پروپیگنڈا تو آج بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا. پھر آپ کہتے ہیں وہ بھی علماء ہے. میں نے مختصر بات کر دی کہ سرکاری علماء, علماء سو, علماء وہ ہوں گے جو مکین گنبد خضرا کے دین اور ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیں گے. جو گورنمنٹ کی مرضی, گورنمنٹ کی منشا کے مطابق فتویٰ دیں گے وہ تو سرکاری علماء ہوں گے. اچھا ابھی کوئی آنے والے دنوں میں ابھی سنا ہے شاید پھر پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے دے, امکانی طور پر, کوئی کنفرم نہیں ہے, تو کوئی آپ کی ساتھ کوئی حکومتی رابطے, پی ٹی آئی کے رابطے کسی کے, یا آپ کی تنظیم اسی طرح اکیلے میں چلنا چاہ رہی ہے, آگے چلے گی, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جو احتجاج ہے آئین نے اس کا حق دیا ہے, اگر یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یار اتنی ترمیمیں آپ نے کی ہیں یہ بھی کر دو.
تو کی ہے نا وہ تو انہوں نے کر دی اسلام آباد میں احتجاج حرام قرار دے دیا ان کی شریعت. نہیں اسلام آباد تک کیا ہے نا, احتجاج کا حق نہیں لیا ہے. ہاں تو دیکھیں نا, جب آئین میں احتجاج کا حق موجود ہے تو بھائی کرنا چاہیے. حق جو آپ نے دیا ہے. اچھا یہ ویسے یہ آپ مجھے بتائیں, یہ پیپلز پارٹی والے بہت بڑے جمہوری بنتے ہیں اور نون لیگ والے تو خیر ویسے بھی جنرل جیلانی کی گود سے آئے ہیں, تو یہ جب مل کے یہ کر رہے ہیں سارا تو احتجاج کا حق چھین رہے ہیں, اور خود اپنا وہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے اور اس وقت کے سارے اکابرین نے مل کے دیا تھا پولیٹیشنز نے, تو اس کو جو وائلیٹ کرتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں, تو ان کو یہ یاد نہیں آتا. ابھی پچھلے چند دن پہلے کی بھی یہ بات بھول گئے, اور آنے والے چند دنوں کے بعد یہ جب پھر سڑکوں پہ ہوں گے تو پھر ان کو اسی طرح ڈانگیں پڑیں, اسی طرح فائرنگ ان کے ورکرز پہ ہو, اسی طرح ہو, تو ان کو کوئی حیا شرم. ملک کی تباہی میں سب سے زیادہ ہاتھ ان سیاستدانوں کا ہے, کیونکہ جو خلائی مخلوق ہے اس کا ہاتھ ہے, لیکن انہوں نے ہمیشہ ان کو استعمال کیا اور یہ ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں. وہ جس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا وہ جناب پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور سنیں نا, اس کو اپنا وہ پرانا دور بھول جاتا ہے. عمران خان بھی استعمال ہوا ہے, آپ اس بات سے ڈنائی نہیں. وہ تو اس کو 3 جرنیلوں نے بنایا. جی نواز شریف کو جرنیل نے بنایا. پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے آئی لیکن اب گود میں بیٹھی ہے. جناب اسی طرح یہ استعمال ہو رہے ہیں. ملک میں ایک جماعت ہے اور ہمیں آفرز بھی آئی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیصل واڈا زندہ ہے, نور اللہ قادری صاحب زندہ ہیں, کیونکہ احتجاج میں نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا پرویز خٹک چھوڑ گیا پارٹی لیکن زندہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس گئے جب فرانس کے سفیر والا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, وہ فرانس والا ہی تھا. ہاں وہ فرانس کے پریزیڈنٹ والا معاملہ جو اس نے بکواس کی تھی, سفیر کو نکالنے کا سب مطالبہ تھا کہ سفیر کو نکالنا. انہوں نے جا کے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایک سینیٹر دیتے ہیں, آن دا ریکارڈ باتیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک سینیٹر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پوری شورا کو فارن کے ویزے دیتے ہیں, آپ جائیں سارے ملکوں میں وزٹ کریں, وہاں اپنا نیریٹو دیں, ٹھیک ہے. اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں ویسے ایک بات سن لینا, بات سن لیں. اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں. ہم نے کہا جی کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے. 3 دن یہ وہاں بیٹھے رہے. انہوں نے کہا یار ہماری ایک تو بات مان لو نا. آخر قائد محترم نے سعد صاحب نے ایک بات کہی کہ عمران خان کو یہ میسج دینا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس وقت تمہارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بکتے نہیں. یہ تو عمران کے دور کی بات ہوئی, لیکن بہرحال یہ سیفی صاحب آپ پھر برا مانیں گے, ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نواز شریف لوگوں کی حکومت ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو بطور مورا استعمال کیا تھا, آپ کو فیض آباد میں آ کے بٹھایا تھا, اور آپ لوگوں کو فیض آباد اتنا پسند ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں آپ کے لوگ اور شہر کو ناکہ بندی کر دیتے ہیں, جس سے میں بھی متاثر ہوتا ہوں جو ادھر سے آنا. نبی صاحب آپ ایک بات کا جواب دیں, جب ہم نے وہاں احتجاج کیا جو ہمارا مطالبہ تھا, اگر ہم اس وقت چاہتے تو ہم حکومت گرا سکتے تھے, اور ہمیں کہا بھی گیا, لیکن ہم نے کہا نہیں. اس کے اثرات تو بعد میں پڑے نا بھیا. دیکھیں ہمارا کام تھا ختم نبوت کے معاملے میں پیراداری کرنا. الف نامہ چینج ہوا تھا, پوری پارلیمنٹ نے مانا ہے. جب الف نامہ اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا, جو امینڈمنٹ انہوں نے کی تھی ختم ہو گئی, جو ذمہ دار بندہ تھا وزیر قانون اس کا استعفیٰ آ گیا جی, اور حکومت نے اسٹیپ ڈاؤن کر لیا. جناب بابے نے اگر ان سے کوئی فائدہ لیا ہو تو آپ ہمیں بتا دیں جناب. یہ بابا جی جو ہیں میں ان کی شان میں گستاخی میری مجال, لیکن ایک گزارش سنیں, ہم سیاسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے نا, نیچے سے لوگ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. وہی بات آپ کو کر رہا ہوں میں, وہی بات جناب. بات یہ ہے کہ بابا جی ایک بات فرماتے تھے کہ پیڑاں اور تو پھکیاں اور, لوگوں کو درد ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, اور بات ان کے پاس اب کرنے کی ہے نہیں, تو انہوں نے یہی کہنا ہے جناب دکھ گئے بھائی بتاؤ کہاں بکیں گے. اگر ہم جناب دکھے ہوتے, ہم اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہوتی, تو اس وقت بلاول کے ساتھ ہمارا بندہ حکومت میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا. جناب اس وقت سینٹ میں ہماری نمائندگی ہوتی, یہ پروٹوکولز میں ہم پھر رہے ہوتے, یہاں الوی صاحب کے پاس نہ بیٹھے ہوتے. نہیں الوی صاحب کے پاس سارے آتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہاں حکمران بھی آتے ہیں, اپوزیشن والے بھی. نہیں محبت ہے آپ کی. اچھا علی رضا الوی کے فورم سے یہ ایک بات بتائیں, یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں. ایک طرف جینس کے پینٹ والے بچیاں بچے, ماڈریٹ بلاؤز, یہ وہ آگے پیچھے, ادھر فٹ کی داڑھی والے, ادھر سے پشتون اور انتہائی یہ لوگ,
وہ بھی اس کو مانتے ہیں، وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اور اب تو بہت سارے ریٹائر افسران بھی اس کو مانتے ہیں۔ یہ بعد المشرقین جو ہے یہ اس بندے نے کیسے اکٹھا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ مذہبی لوگ ہیں، ماڈریٹ لبرل ہیں، ان کے پاس لبرل، مثلا پیپلز پارٹی لبرل جماعت ہے، ANP لبرل پروگریسو جماعت، ان کے ساتھ صرف وہ لوگ ہیں۔ مذہبی ایلیمنٹ، آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ کے پاس مذہبی ہیں، باقی مولانا فضل الرحمان والی، علامہ ساجد نقوی والی، علامہ راجہ ناصر عباس والی، مختلف مذہبی فورم ہے، حافظ نعیم صاحب والی جماعت اسلامی، یہاں مکس فلیور عمران نے کیسے اکٹھا کیا؟ دیکھیں پہلے تو داڑھی مبارک کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک بالشت سنت ہے، آئندہ اس سے پرہیز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی رکھ لینا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی والا دین کا علم بھی رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ جو لوگ دین پڑھے ہوئے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں اور جو دین کے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اسلام کے جھنڈے تلے ہی جمع ہوں گے۔ جن لوگوں کے دنیاوی مقاصد، سن لیں بات، جن لوگوں کے دنیاوی مقاصد ہیں، جن کے دنیاوی مفادات ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آگے کوئی کھلاڑی ہے، کوئی زرداری ہے، کوئی جو ہے نا شریف ہے، جو ہے نا وہ کھڑا ہے، ان کو اپنے مفادات سے مذہبی لوگ، خیر میرا مقصد قطعی طور پہ کسی داڑھی پاک کی توہین نہیں، میں خود داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک اشارت ہے نا کہ بعض اوقات مطلب ہے کہ یہ ایک علامت ہے کہ داڑھی والے لوگ مذہبی لوگ ہیں، وہاں وہ کلین شیو لوگ ہیں اور مختلف لوگ ہیں، لیکن ایک جھنڈے کے تھلے ہیں، تو مذہبی لوگ تو وہ ہیں، اب ان کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہبی نہیں۔ کوئی بھی ان میں آپ بتائیں نا، کوئی بھی جو ہے نا وہ بڑی شخصیت نہیں ہے نا وہاں پہ۔ اچھا، ایسے لاگ جانا، میں نے کہا نا لوگ مفادات کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، لوگ، میں نے کہہ دیا ہے کہ اب لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے فتویٰ دے دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس موضوع کو بھی چھوڑتے ہیں۔ آخری سوال، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اسٹاف ہمارا بار بار اشارے کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو اتنی مزیدار ہوگی کہ ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلا اور لمبا ٹائم گفتگو ہوگی۔ کیا مستقبل کی لائے عمل کیا ہے TLP کا؟ دیکھیں TLP جو لائے عمل پہلے دن سے لے کے چلی ہے، ہمارا آخری دن تک انشاءاللہ وہی لائے عمل ہوگا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نفاذ کرنا ہے۔ اور جو میں نے پہلی بات کی کہ مسٹر جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک یونیورسٹی کے سیشن میں تھے تو وہاں سے آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ مسٹر جناح جو ملک آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا بنانے چاہ رہے ہیں، اس کا دستور کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں دستور دینے والا؟ دستور تو 1400 سال پہلے میرے آقا اور مولا، اور یہ ان کی جو ثانیات کی جو بھی کتاب کسی کی لکھی ہوئی اٹھا لیں اس میں موجود ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر اس طرف جائیں تو جتنی بھی ملک میں یہ جماعتیں ہیں، PTI، نون، PP، کیا یہ قائد اعظم محمد الجناح کے راستے پہ ہیں؟ دعوے تو سب کے یہی ہیں بھائی، بتا دیا ہے نا۔ پھر لائے عمل جو دے رہے ہیں وہ تو اپنا ویژن دے رہے ہیں، لیکن طریقے لبیک جو بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، ہمارا تو کوئی بات ہے۔ صحیح۔ کوئی ہمارے چینل کے حوالے سے اپنے ناظرین کو، اپنے فالورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جناب، پیغام یہ ہے کہ بڑا نازک دور گزر رہا ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے جہاں اس کی جغرافیائی سرحدوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، وہاں نظریاتی سرحدوں کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو لوگ اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، نظریہ پاکستان کو ایک سائڈ پہ کر کے خدارہ ان کو پرموٹ نہ کریں۔ ان کی جو جدوجہد ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہے، نہ اس ملک اور نہ اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے۔ عوام اور ملک کی بہتری اس وقت ہوگی جب نظریہ پاکستان کو پرموٹ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جناب چودھری رضوان احمد سیفی صاحب، ناظم اعلیٰ اسلام آباد اور مرکزی رکن شورا تحریک لبیک پاکستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور گفتگو میں بہت سارے پہلو اتار چڑھاؤ آئے، کچھ چیزیں آپ کو پسند آ سکتی ہیں، کچھ ناپسند بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان گفتگو کو کھلے ڈلے انداز میں باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بدقسمتی سے، قانون سازی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے، خوف و رس پھیلا کے
بات چیت کا اور مکالمے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے نے تبھی آگے بڑھنا ہے جب کھل کے بات چیت ہوگی، مکالمہ ہوگا، اختلاف رائے رکھیے، اپنا اپنا نقطہ نظر رکھیے، اپنے اپنے نقطہ نظر پہ کھڑے رہیے، لیکن اپنا نقطہ نظر دوسری کی گردن دبانے کے لیے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے۔